بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ ہرمیت سنگھ جب تابوت کے پاس پہنچا تو اسے ایک حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا، آنکھوں کا دھوکہ یا پھر محض احساس، لیکن جو نظر آ رہا تھا اسے دھوکہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا۔ شوکیس میں موجود لاش کروٹ بدلے لیٹی تھی۔ دن میں وہ چت تھی اور اس وقت بھی جب وہ ملازموں کے ساتھ اندر آیا تھا، لیکن اس وقت وہ بائیں سمت کروٹ بدلے ہوئے تھی۔ اس کروٹ کے ساتھ اس کے بدن پر موجود چیزوں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی۔ کمر کے نیچے نظر آنے والا چمڑے کا ٹکڑا واضح تھا اور ہرمیت سنگھ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ کسی نے نہیں کیا۔ چابیاں اس کے پاس موجود تھیں۔ دفتن ہرمیت سنگھ کا دل بہت زور سے دھڑکا اور وہ خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ بمشکل تمام اس نے دروازے کا تالا لگایا۔ تالا لگاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کوٹھی سنسان پڑی تھی، سب سو رہے تھے۔ وہ ہانپتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر گر پڑا۔ دل اب بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا ہے یہ سب؟ کیسے ہوا؟ کیا یہ لاش؟ کیا اس میں زندگی دوڑ رہی ہے؟ ناممکن! اتنے طویل عرصے کے بعد، اتنے عرصے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ رات بھر وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ یہ سب کیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر سے شہباز خان یاد آیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا جس سے اس کے بارے میں بات کی جائے۔ وہی صحیح مشورہ دے سکتا تھا۔ ہاں، یہ درست ہے، کل ہی جوہر آباد چلا جائے گا۔ کل ہی۔ بمشکل تمام صبح ہوئی اور اس نے خود کو سنبھالا، غسل کیا اور ناشتے کے لیے چل پڑا۔ ناشتے کے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے بیٹے نے اسے ایک کاغذ دیتے ہوئے کہا، بابو جی، یہ جوہر آباد سے تار آیا ہے۔ تار؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں، شہباز خان چچا کا ہے۔ اس نے کاغذ لے کر پڑھا۔ لکھا تھا، حمید سنگھ، میں عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا ہوں، فوراً جوہر آباد آ جاؤ۔ حمید سنگھ کی پریشانیاں عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ شہباز خان سے فاصلہ تھا، لیکن دلوں کی فاصلے کبھی کم نہیں ہوتے تھے۔ وہ اپنی پریشانی بھول گیا، ہانپتا ہوا سندری کے پاس پہنچ گیا۔ سندری، جلدی سے میرے لیے 2 جوڑے تیار کر دو، جوہر آباد جا رہا ہوں۔ شہباز خان کا تار آیا ہے، وہ کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہے۔ ہاں پریتم مجھے بتا کر گیا ہے، ابھی تیار کیے دیتی ہوں، مگر ٹرین کون سی ملے گی؟ سندری نے پوچھا۔ اسٹیشن جا کر پتہ لگ جائے گا، جو بھی مل گئی اسی میں بیٹھ جاؤں گا۔ بس جلدی کر دو، میں کچھ ضروری چیزیں سمیٹ لوں، حمید نے کہا۔ ان ضروری چیزوں میں چیک بکیں بھی تھیں، نہ جانے دوست کو کیا ضرورت پیش آ جائے۔ سندری نے تیاریاں مکمل کی اور حمید سنگھ اسٹیشن چل پڑا۔ ریل بھی اسے مل ہی گئی، مگر اس کی رفتار بہت سست تھی۔ حمید سنگھ کا بس چلتا تھا تو وہ اسے ہوا میں اڑا دیتا اور راستے بھر اس کا ذہن وسوسوں میں ڈوبا رہا کہ کیا پریشانی ہو سکتی ہے شہباز کو، مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ تار کو کئی بار پڑھا تھا، عجیب و غریب حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک بار دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں حالات عائشہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ وہ خود بھی تو اسی سلسلے میں پریشان ہوا تھا۔ بہرحال دلی پہنچا اور مارو مار شہباز خان کے گھر پہنچ گیا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی نوکروں سے خیریت پوچھی تو پتہ چلا کہ عائشہ بیمار ہے۔ دل کو دھکا سا لگا، معاملہ کسی نہ کسی شکل میں عائشہ کا ہی تھا۔ پھر شہباز خان کو خبر ہوئی تو وہ پاگلوں کی طرح دوڑا آیا اور حمید سنگھ سے لپٹ گیا۔ بس دوست، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تم آ گئے ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ، حمید سنگھ نے کہا۔ عائشہ کچھ بیمار ہو گئی ہے، تم تیار ہو کر فارغ ہو جاؤ تو پوری بات بتاؤں، شہباز خان نے کہا۔ زیادہ بیمار ہے؟ حمید نے پوچھا۔ ہاں، بس یہی سمجھ لو۔ شہباز خان کا لہجہ بھر آ گیا۔ ہسپتال میں ہے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، گھر میں ہی ہے۔ آؤ تم میرے ساتھ آؤ، پہلے نہاؤ پھر باتیں کریں گے، شہباز نے کہا۔ مجھے اس کی شکل تو دکھا دو، حمید سنگھ نے کہا۔ جلدی نہ کرو، کچھ کھا پی لو، پہلے میں تمہیں اس کی بیماری کی تفصیل بتاؤں گا، پھر تم کچھ کو سمجھ سکو گے۔ شہباز خان کے بے حد اصرار پر حمید سنگھ نے غسل کیا۔ پلوشا نے فوراً کھانے کی میز لگا دی اور کھانے سے فارغ ہو کر شہباز حمید کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بس بدقسمتی سے حمید، ان تمام معاملات کے رازدار صرف تم ہو اور میں اس سلسلے میں اکیلا پڑ گیا تھا، تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ گئی۔ بس میں نے بے قابو ہو کر تمہیں تار دے دیا، ڈر رہا تھا کہ کہیں تم بدحواس نہ ہو جاؤ، اور لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ مگر دوست، تار میں اس سے زیادہ کیا لکھ سکتا تھا، شہباز خان نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر قصہ کیا ہے، حمید نے پوچھا۔ عائشہ کو تم اچھی طرح جانتے ہو، مہذب، ذہین اور خوش مزاج لڑکی تھی، اس طرح رچ بس گئی تھی ہم میں، اور ہم سب میں کہ ہم اس کا ماضی بھول گئے تھے۔
پلوشہ کے بارے میں تو بھول بھی کر بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ عائشہ کو غیر مان لے گی. بھول ہی گئی ہے یہ بات کہ عائشہ اس کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوئی. اتنا ہی چاہتی ہے اسے. اور تم بھی یہ جانتے ہو کہ میں نے پلوشہ کو بھی تفصیل نہیں بتائی کہ عائشہ مجھے کہاں ملی تھی. شہباز خان نے کہا. کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ حمید نے پوچھا. ہاں بہت اہم، بہت خاص. شہباز نے شروع سے اب تک کی پوری تفصیل حمید سنگھ کو بتاتے ہوئے کہا. نمران اسے لے کر آیا تھا اور اس نے بتایا کہ عائشہ کی کیا کیفیت تھی، لیکن صبح کو جب وہ جاگی تو نارمل تھی. اس نے بتایا کہ وہ شدید تھکن محسوس کر رہی ہے، ہلکا سا بخار بھی تھا اسے. دوپہر کو نمران پھر آ گیا. وہ پھر عائشہ سے ملا اور میرے سامنے یہ سوال عائشہ سے کیا کہ وہ کھنڈر میں کیا کر رہی تھی. تو وہ حیران ہو گئی. اسے کچھ یاد نہ تھا. اس نے روتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتی، بس اس کی کن پٹی میں درد ہوتا ہے اور یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے. شام تک وہ ٹھیک رہی اور اپنے بارے میں گفتگو کرتی رہی. پھر رات کا کھانا کھایا. میں اور نمران اس پر نگاہ رکھ رہے تھے. رات کے کھانے پر نمران کے والد صاحب بھی موجود تھے. 11 بجے وہ چلے گئے. عائشہ کمرے میں سو گئی. پلوشہ بیچاری اس کے پاس تھی اور جب تک اس سے جاگا گیا وہ جاگتی رہی. پھر وہ بھی اسی کے کمرے میں سو گئی. آدھی رات کے قریب اچانک پلوشہ کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ عائشہ کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی ہے. پلوشہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا. جواب میں اس نے گردن گھمائی تو اس حالت میں تھی کہ اس کی آنکھیں سونے کی طرح جگمگا رہی تھیں اور ہونٹ خوفناک انداز میں مسکرا رہے تھے. پلوشہ کی چیخ سن کر میں دوڑا اور اسے اس کمرے سے نکال لیا. میں نے عائشہ کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا. اس کے بعد ساری رات اس کمرے سے بھیڑیے کے رونے کی آوازیں آتی رہیں اور وہ ابھی تک اسی کیفیت میں ہے. شہباز خان نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا. اوہ! حمید سنگھ کے حلق سے ٹھنڈی سانس کے ساتھ آواز نکلی. تم تو مجھ سے بھی بڑی مصیبت کا شکار ہو. پریشانی کے عالم میں شہباز خان نے حمید سنگھ کے الفاظ پر غور نہیں کیا تھا. وہ اسی انداز میں بولا. کرنل مقبول الگ پریشان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، میری پوری غمگساری کر رہے ہیں. نمران کا چہرہ الگ اترا ہوا ہے اور پلوشہ کو تو تم دیکھ ہی چکے ہو. اندازہ لگاؤ حمید میں کس ذہنی عذاب میں گرفتار ہوں. پلوشہ کا خیال ہے کہ عائشہ پر کسی آصف کا سایہ ہو گیا ہے. کرنل مقبول کہتے ہیں کہ کوئی نفسیاتی مرض ہے. ہر شخص اپنی کہہ رہا ہے. حقیقت میں جانتا ہوں یا تم؟ شہباز نے کہا. تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے شہباز؟ حمید نے پوچھا. میرا ذہن جہاں تک کام کرتا ہے حمید، اس سے میں یہی نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ اس حالت کا اس کے بچپن سے کوئی تعلق ہے. وہ اس عالم میں ایک نہ سمجھ آنے والی زبان بولتی ہے، اور اب ہی نہیں، یہ زبان پہلے بھی کئی بار اس کی زبان سے سن چکا ہوں، اس وقت جب وہ بچی بھی تھی. شہباز نے کہا. حمید سنگھ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا. پھر اس نے کہا. میں تم سے متفق ہوں شہباز. اس وقت ہم ناتجربہ کاری کا شکار ہو گئے اور ندی میں بہتی ہوئی لاش اور اس کے پاس لپٹی ہوئی بچی کو اٹھا لائے. ہم نے حالات کو گہری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا. حالانکہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح لیکن اس بارے میں تحقیقات ضرور کرنی چاہیے تھی. اس کا نتیجہ ہم دونوں ہی بھگت رہے ہیں. حمید سنگھ نے کہا. دونوں؟ شہباز نے پہلی بار چونک کر کہا. ہاں، ایک چھوٹی سی کہانی میری بھی ہے. حمید نے کہا. کیا؟ شہباز خان نے شدید حیرت سے پوچھا. معاف کرنا، اس وقت مجھے تمہیں اپنی بپتا سنانی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ دونوں کے معاملات ایک دوسرے سے براہ راست متعلق ہیں اس لیے یہ تذکرہ ضروری ہے. حمید سنگھ نے کہا. پھر اسے لاش کی پوری کہانی دہرا دی اور بتایا کہ وہ شہباز کے پاس آنے والا تھا کہ شہباز کا اسے تار ملا. اوہ میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ شہباز خان شدید حیرت سے بولا. غور کرو شہباز، یہ تو ہونا ہی تھا. ہم ان حالات کو کیوں بھول گئے تھے جس میں یہ سب کچھ ہمیں ملا تھا؟ کچھ اندازہ تو ہونا چاہیے تھا. میرے نوادر اور تمہاری بیٹی کا کچھ تو راز ہوگا. حمید نے کہا. ان حالات کی امید نہ تھی حمید. ہم یہ تو بھول ہی گئے تھے کہ عائشہ کیا ہے. میں پلوشہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں. اگر عائشہ کو کچھ ہو گیا تو پلوشہ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. شہباز خان نے کہا. اس میں کوئی شک نہیں ہے شہباز، تمہاری مشکل مجھ سے زیادہ ہے، لیکن میرے دوست اب ہوش سے کام لینا ہوگا. ان حالات سے شکست ماننی تو بربادی مقدر بن جائے گی. ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا. پلوشہ بھابھی کی بات دوسری ہے، لیکن تم جذبات سے کام لینے کی بجائے ہوش سے کام لو. اور اب اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ عائشہ ایک پراسرار وجود ہے اور ہمیں اس کا سراغ لگانا ہے. حمید سنگھ بولا. یہ ممکن ہوگا؟ شہباز نے کہا. اسے ممکن بنانا ہوگا. حمید نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور شہباز خان اسے دیکھنے لگا. پھر اس نے ایسا ایسا مسکراتے ہوئے کہا. خدا کی قسم حمید سنگھ، صرف تم سے یہ امید تھی اور کوئی ایسا نہ تھا جو مجھے اس طرح سہارا دے. اس لیے میں تمہارے لیے بے چین ہو گیا تھا. تمہارا خیال درست ہے، کوئی تو کہانی ہوگی اس کی. ہم نے اسے فراموش ہی کر دیا تھا، لیکن اب از سر نو اس سلسلے میں کام کرنا پڑے گا.
شہباز خان نے کہا۔ ہاں، ایک غلطی ہو گئی تھی، اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تمہارے خیال میں کیا میرے ساتھ پیش آنے والے واقعات معمولی ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے کیا کیا بھگتنا پڑے گا؟ تم ایک بات پر غور نہیں کر رہے ہو کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ ہوئے ہیں؟ ہرمیت سنگھ بولا۔ دونوں کام؟ شہباز نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ادھر عائشہ کی یہ کیفیت ہوئی اور ادھر اس لاش میں تحریک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کہ یہ سب کچھ ناقابل یقین سا ہے، لیکن نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ ہی تم۔ یہ سب کچھ حقیقت ہے شہباز، حمید سنگھ نے کہا۔ بے شک، شہباز نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد دونوں سوچ میں گم ہو گئے۔ پھر شہباز نے کہا، مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے کرنل مقبول کو بھی الجھا لیا۔ وہ شریف انسان کیا کر سکے گا؟ ظاہر ہے ان حالات میں نمران اور عائشہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ شہباز خان نے کہا۔ کرنل کس قسم کا آدمی ہے؟ حمید نے پوچھا۔ بے حد نفیس، بہت شریف، شہباز نے کہا۔ تو اس سے کھل کر بات کر لو، حمید سنگھ بولا۔ کیا بات کروں؟ شہباز بولا۔ اسے حقیقت بتا دو، حمید سنگھ نے کہا۔ یقین کرے گا؟ نہ کرے تو اسے کہہ دوں گا کہ عائشہ کا نکاح نمران سے پڑھا دے اور رخصت کر کے گھر لے جائے، حمید سنگھ نے کہا، اور شہباز خان بے اختیار ہنس پڑا۔ ارے کیوں مروا رہے ہو بیچارے کو؟ تب اسے حقیقت مان لینے دو شہباز، باقی سب کچھ بیکار ہے۔ ہمیں عائشہ کے علاج کی بجائے ان کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان حالات میں تم بھی اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ ان پراسرار کرداروں کی زندگی سے کوئی داستان وابستہ ہے، حمید سنگھ نے کہا۔ شہباز خان کے چہرے پر کافی بحالی آ گئی تھی۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت واقعی تمہارے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ حمید، تمہارے آنے سے کتنا سکون ملا ہے مجھے۔ غم ہے تو یہ ہے کہ اسے پرورش کرتے ہوئے بھول گئے تھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور اب نہ جانے کیا حالات ہوں۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمارے پاس رہے گی بھی یا نہیں؟ خدا نے بے اولاد رکھا، ورنہ شاید اس کی کمی پوری ہو جاتی۔ پلوشا کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر کیا اثرات مرتب ہوں، شہباز خان نے کہا۔ سمجھداری سے کام لو شہباز، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پلوشا بھابھی کو حقیقت کا علم کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ابھی اسے ان کے کان میں بھی یہ بات ڈال دو کہ عائشہ کو کسی بھی وقت علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کی رائے کا انتظار ہے، حمید سنگھ نے کہا۔ وہ کیوں؟ شہباز بولا۔ بھائی، حالات کا کیا بھروسہ، وہ جس طرح غائب ہو گئی تھی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت تم بھابھی سے کہہ سکتے ہو کہ وہ زیر علاج ہے، ہم ایک طرف سے ہی پریشان رہیں گے، کم از کم دوہری الجھن کے شکار تو نہ ہوں گے نا، حمید سنگھ نے کہا۔ شہباز خان اس کی بات پر غور کرنے لگا، پھر اسے گردن ہلاتے ہوئے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے، یہ مشورہ بھی بہترین ہے۔ مجھے تو صبر آ جائے گا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ کیا پلوشا اس بات سے سنبھل جائے گی؟ شہباز خان نے کہا۔ پھر اطلاع ملی کہ نمران اور کرنل صاحب آئے ہیں۔ حمید سنگھ نے شہباز کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمت اور ہوشیاری سے یہ داستان کرنل صاحب کو سنانی ہے۔ میں ان سے نہیں ملا ہوں، لیکن اندازہ ہے کہ وہ کیسے انسان ہوں گے، حمید سنگھ بولا۔ ان سے تمہارا غائبانہ تعارف ہے، آؤ چلیں۔ دونوں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ کرنل محمد مقبول خان اور نمران نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ کرنل نے بغور حمید سنگھ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ مسٹر حمید سنگھ ہیں؟ آپ کا اندازہ غلط نہیں ہے کرنل مقبول، لیکن یہ اندازہ آپ نے کیسے قائم کر لیا؟ حمید سنگھ نے کرنل مقبول سے پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر نمران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، ہیلو نمران۔ ہیلو سر، نمران نے گردن خم کرتے ہوئے کہا۔ کرنل مقبول مسکراتا ہوا بولا، بھائی، فوج میں زندگی گزاری ہے اور فوجی زندگی بہت سے تجربات دیتی ہے، لیکن اس شناخت میں ہم نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ حمید سنگھ کا تذکرہ کچھ اس طرح شہباز خان کی زبانی سنا ہے کہ حمید سنگھ کی پوری شخصیت ہمارے ذہن میں نقش ہو گئی ہے، اور پھر اس وقت آپ دونوں کے چہروں پر جو محبت نظر آ رہی ہے وہ بھی اس بات کی گواز ہے کہ آپ حمید سنگھ ہی ہو سکتے ہیں۔ شہباز خان اس سے پہلے اتنے مطمئن نہ تھے، کرنل مقبول نے کہا۔ اوہ اچھا، بہت خوب۔ بہر طور مجھے افسوس ہے کرنل صاحب کہ اس سے پہلے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ برائے کرم تشریف رکھیے۔ کرنل مقبول نے بیٹھتے ہوئے شہباز خان سے کہا، اب کیا کیفیت ہے؟ حسب معمول، میں نے بھی بہت دیر سے نہیں دیکھا، ویسے مجھے حمید سنگھ کی آمد کا انتظار تھا، میں نے انہیں بلانے کے لیے تار دیا تھا، شہباز خان نے کہا۔ یقیناً الجھن کے وقت دوست ہی کام آتے ہیں، اور پھر حمید سنگھ تو ایک ایسے دوست ہیں جن پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ مسٹر حمید سنگھ، آپ نے پوری تفصیل سن لی ہوگی، اس بچی کے لیے دل خون کے آنسو رو رہا ہے، شاید شہباز خان نے بھی بتا دیا ہوگا کہ میرا اس سے کیا ربط ہے، اگر نہیں تو میری خواہش ہے کہ حمید سنگھ کو تمام صورتحال بتا دی جائے، کرنل مقبول نے کہا۔ کرنل صاحب، حمید سنگھ سے تذکرہ ہو چکا ہے، شہباز نے کہا۔ نہ صرف یہ تذکرہ بلکہ کرنل مقبول کو بھی مجھ سے اچھی طرح روشناس کرا دیا گیا ہے۔ شہباز خان دوستوں کے معاملے میں بہت خوش نصیب ہے،
کہ اسے آپ جیسا دوست ملا ہے کرنل صاحب، حمید نے کہا۔ نہیں مسٹر حمید سنگھ، مجھ سے پہلے شہباز صاحب آپ کو آپ جیسا دوست مل چکا ہے، کرنل مقبول نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر کہنے لگے، ہمیں مطلب پر آ جانا چاہیے۔ دراصل شہباز خان جس قدر ذہنی الجھن کا شکار تھے اسے صرف میں جانتا ہوں کرنل صاحب۔ ایک ایسی انوکھی کہانی ہماری ذات سے وابستہ ہے جس کے بارے میں ہم دونوں نے قسم کھا کر عہد کیا تھا کہ کسی کو یہ کہانی نہیں سنائیں گے، لیکن بدقسمتی سے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نے شہباز خان کو دوسری قسم یہ دی ہے کہ یہ کہانی کم از کم مقبول کو ضرور سنا دی جائے۔ حمید سنگھ کہتا چلا گیا۔ کہانی؟ کرنل بولا۔ ہاں کرنل، ایک ایسی انوکھی کہانی جس کا اس دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہانی بہت سال پہلے شروع ہوئی تھی، اس وقت جب ایسی کہانیوں کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ یہ کہانی اس وقت سے آج تک جاری رہی۔ میری ابھی شہباز خان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ شہباز کی پریشانیاں عروج پر تھیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ کم از کم اچھے دوستوں کو شریک راز بنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت میں آپ کو یہ منحوس کہانی سنا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں اور صحیح فیصلے کر سکیں، حمید سنگھ نے کہا۔ کرنل کا چہرہ تصویر حیرت بن گیا تھا۔ نمران بھی معتجبانہ نگاہوں سے حمید سنگھ کو دیکھ رہا تھا۔ حمید سنگھ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوئی تھی کرنل، جب مجھے اور شہباز خان کو مہمات کا شوق دیوانگی کی حد تک تھا۔ ہم لوگ ہر چند کے مصروف کار ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، ہماری مسائل پیدا ہو چکے تھے، لیکن جب بھی وقت ملتا تھا ہم کہیں نہ کہیں نکل جاتے تھے، اور پھر ایک مہم میں ہمیں انتہائی خوفناک واقعات سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ بات سلہری جنگلات کے قریبی علاقے کی ہے۔ ہم لوگ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک خاص علاقے میں جا نکلے تھے جو سلہری کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اس علاقے میں ہمیں اپنی زندگی کے خوفناک حالات سے واسطہ پڑا، اور پھر ہم ایک ندی کے کنارے جا نکلے جہاں ہمیں پانی میں بہتی ہوئی ایک لاش نظر آئی، ایک انسانی لاش جس کے نزدیک ایک زندہ بچی موجود تھی۔ حمید سنگھ نے اس وقت سے لے کر آج تک کی پوری داستان کرنل کو سنائی، اور پھر جب اس نے یہ انکشاف کیا کہ عائشہ وہی بچی ہے جسے شہباز خان لے آیا تھا اور اولاد کی طرح اس کی پرورش کی تھی، اور اس کی پرورش میں شہباز خان کی تمام دلچسپیاں اس لیے بھی شامل ہو گئیں کہ اس کے ہاں اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ کرنل کا چہرہ قابل دید تھا۔ حمید سنگھ نے اس سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے پاس وہ لاش اور اس کی تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن میں خود بھی عجیب و غریب حالات کا شکار ہو چکا ہوں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس وقت شہباز خان کا تار مجھے ملا میں خود اپنی پریشانیوں کے سلسلے میں شہباز خان کے پاس آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجھے جو پریشانیاں لاحق ہیں ان کی مختصر تفصیل بھی سن لیجیے۔ حمید سنگھ نے لاش، سنہری سانپ وغیرہ کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ کرنل اور نمران عجیب سی نگاہوں سے حمید سنگھ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر جب حمید سنگھ خاموش ہوا تو بہت دیر تک خاموشی طاری رہی، اور اس کے بعد کرنل نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بلا شبہ ہم اسے ایک پراسرار کہانی کہہ سکتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو دلچسپی کے لیے گھڑی جاتی ہے، لیکن دو معزز لوگ یہ کہانی بیان کر رہے ہیں، اس لیے میں اسے قطعی جھوٹ نہیں سمجھتا۔ تاہم کچھ مذہبی نقطۂ نگاہ سے اور کچھ ماحول کے لحاظ سے مجھے یہ سب کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ فوجی زندگی میں مجھے بھی بہت سے پراسرار واقعات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی توجہ مل جاتی تھی کہ وہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ تاہم ایک ایسی کہانی جس کی توجہ ہمارے سامنے نہ ہو باعث حیرت تو ہے، لیکن ناقابل یقین نہیں، کیونکہ اس کے راوی دو عزت دار لوگ ہیں، کرنل نے کہا۔ کوئی جھوٹی کہانی سنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کرنل ہمیں۔ میں جانتا ہوں کہ عائشہ آپ کے بیٹے نمران سے منسوب ہے، لیکن جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ اتنا تصور فرمائیں کہ ہم یہ کہانی سنا کر آپ سے کسی قسم کی معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ کرنل مقبول کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، قابل مبارکباد ہے شہباز خان جنہیں اتنا اچھا سچا دوست ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ حمید سنگھ جی کہ اس کہانی میں ذرا سا الجھتے ہوئے مجھے خود بھی یہی خیال آیا تھا کہ کہیں آپ یہ بات تصور نہ فرمائیں۔ اس سلسلے میں میں اتنا عرض کر دوں کہ شہباز خان نے مجھے یہ اعزاز بخش کر میری عزت افزائی کی ہے، اور میں ہر حالت اور ہر قیمت پر یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بھول کر بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ کہانی مجھے اور مقصد کے تحت سنائی گئی ہے۔ بس چونکہ زندگی میں ایسے واقعات پیش نہیں آئے اس لیے میں نے تھوڑا سا تعارض کیا، کرنل مقبول نے کہا۔ معافی چاہتا ہوں کرنل صاحب، بس یوں ہی ذہن پر کبیدگی طاری ہو گئی تھی، حمید سنگھ نے کہا۔ آپ اس میں حق بجانب ہیں، کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے، لیکن اب آپ کو یہ کبیدگی مکمل طور پر اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ یقیناً یہ کہانی آپ کی سنائی ہوئی ہے، اس لیے جھوٹی نہ ہوگی، اور میں آپ دونوں پر پورا یقین رکھتا ہوں، لیکن ایک درخواست ہے آپ سے کہ کہانی جس انداز میں بھی آگے بڑھے کرنل مقبول کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ میں آپ دونوں دوستوں جیسی عظیم دوستی کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن اگر اس سلسلے میں اپنا کچھ فرض ادا کر سکا تو مجھے مسرت ہوگی۔ جہاں تک نمران کے سلسلے کا تعلق ہے
تو اس وقت میں یہ کہتے ہوئے آر محسوس نہیں کرتا کہ میں اس حالت میں بھی عائشہ کا نکاح اپنے بیٹے سے پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جیسی بھی ہے اگر مجھے مل جائے تو میں اسے اپنی خوش بختی کی انتہا سمجھوں گا۔ اس کا جو علاج شہباز خان کرانا چاہتے ہیں میں اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ عجیب ضرور ہیں لیکن میری سچائی کا اظہار کر رہے ہیں، کرنل مقبول نے کہا۔ تب تو کرنل صاحب مجھے بھی اب یہ افسوس ہو رہا ہے کہ آپ سے پہلے ملاقات کیوں نہ ہوئی۔ میں بھی آپ سے یہ بات کہتے ہوئے بڑا سرور محسوس کر رہا ہوں کہ اگر عائشہ آپ کی بہو بنے تو ہم دونوں کے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے۔ براہ کرم آپ میری تھوڑی سی قبیلگی کو نظر انداز کر دیجیے گا، حمید سنگھ نے کہا۔ کر دی۔ اب ہمیں ذرا دوسرے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ بتائیے حمید سنگھ جی کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ ہمیں عائشہ کے علاج کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کرنل نے کہا۔ کرنل صاحب میں جانتا ہوں کہ جو الفاظ میں کہہ رہا ہوں شہباز خان اس سے کبھی انحراف نہیں کریں گے۔ میں پہلے ایک تجربہ کر لینا چاہتا ہوں۔ میری رائے ہے کہ عائشہ کو تبدیلی آب و ہوا کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور وہاں لے جا کر اسے وہ لاش بھی دکھاؤں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس پر کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ ہمارے ان علاقوں میں بہت سی پراسرار داستانیں بکھری ہوئی ہیں اور ان میں سے ساری داستانیں جھوٹی نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی سچائی مل ہی جاتی ہے، چنانچہ ہم اس نظریے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کرنل مقبول پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر بولے، کیا مجھے بھی یہ عزت بخشی جائے گی کہ میں بھی اس معاملے میں شریک ہو جاؤں؟ بڑی بدنصیبی ہے میری کہ اب مجھے کچھ کہتے ہوئے بھی جھجکنا پڑتا ہے۔ کرنل مقبول نے کہا۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کرنل کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ کاش میں یہ دعوت بہتر حالات میں دیتا لیکن مجبوریاں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، حمید سنگھ بولا۔ تو پھر حمید سنگھ جی میں اور نمران بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم اس وقت تک اس مسئلے کو پس پش نہیں ڈالیں گے جب تک کہ ہمیں اس کا حل نہیں مل جاتا۔ کیوں شہباز آپ کو میری بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کرنل مقبول نے کہا۔ نہیں کرنل، میرا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے کہ میں ایسے دوستوں کی دوستی سے مالا مال ہوں، شہباز خان نے جواب دیا۔ نمران اس دوران بالکل خاموش ہو رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک پیلاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، شاید اسے اپنے دل کی دنیا لٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بزرگوں کا احترام مانے تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکا۔ کرنل مقبول نے حمید سنگھ سے پوچھا، کیا آپ نے اسے دیکھ لیا ہے؟ نہیں، ابھی تو میں نے صرف اپنے دوست کو ہی سنبھالنے میں مصروف ہوں۔ ویسے کیوں نہ آپ کی موجودگی میں عائشہ سے ملاقات کر لوں؟ حمید سنگھ بولا۔ شہباز خان اس کی اجازت دیں گے؟ آئیے کرنل صاحب، شہباز خان نے کہا اور چاروں اٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے کمرے کے سامنے پہنچ گئے جو عائشہ کا کمرہ تھا۔ باہر پلوشہ موجود تھی۔ سو رہی ہے؟ پلوشہ نے کہا۔ بھابھی آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیماری انسان کو ہی ہوتی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ بعض بیماریاں پیچیدہ ہوتی ہیں۔ عائشہ کی بیماری پیچیدہ ضرور ہے لیکن شکر ہے کہ خطرناک نہیں ہے۔ ہم اسے علاج کے لیے بیرون ملک لے کر جائیں گے، آپ اطمینان رکھیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے، حمید سنگھ نے کہا۔ آئیے کرنل، اور سب دبے قدموں اندر داخل ہو گئے۔ عائشہ بستر پر چت پڑی ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، چہرہ عجیب سی کیفیت پیش کر رہا تھا۔ وہ سب بستر کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ دفتن عائشہ نے آنکھیں کھول دی، بالکل یوں لگا جیسے کسی لاش کی آنکھیں کھل گئی ہوں۔ حمید سنگھ سب سے آگے تھا اور اسی نے سب سے پہلے عائشہ کی آنکھیں کھلتی ہوئی دیکھی تھی، لیکن ان آنکھوں کو دیکھ کر وہ بکھلائے ہوئے انداز میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سنہری چمکدار اور پتلیوں سے بے نیاز آنکھیں جو اسے گھور رہی تھیں، ان کے انداز میں ایک کرختگی تھی۔ پھر عائشہ کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے۔ اس نے بدن کو حرکت دی اور کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ حمید سنگھ کی طرف اٹھا ہوا تھا اور دوسرے لوگوں سے بے نیاز تھی۔ پھر اس کے حلق سے آواز نکلی، ایشو بونا شوئے، بار ایشو بونا شوئے۔ حمید سنگھ نے تھوک نکل کر دوسروں کی طرف دیکھا، پھر مشفق لہجے میں بولا، عائشہ بیٹی، میں حمید سنگھ ہوں، تمہارا چاچا حمید سنگھ۔ ایشو بونا شوئے، عائشہ گرجی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ حمید سنگھ نے شہباز خان کی طرف دیکھا۔ خدا جانے، شہباز خان گہری سانس لے کر بولا۔ عائشہ اسی طرح حمید سنگھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دھم سے بستر پر گر پڑی۔ شہباز خان نے آگے بڑھ کر اسے بستر پر سیدھا کر دیا۔ اب عائشہ میں کوئی تحریک نہیں تھی۔ آؤ حمید، شہباز خان نے کہا۔ وہ سب اس کمرے سے نکلتے چلے گئے اور ایک بار پھر ڈرائنگ روم میں نشست جم گئی۔ نمران نے پہلی بار زبان کھولی۔ آپ نے ایک بات محسوس کی انکل حمید سنگھ؟ کیا بیٹے؟ حمید بولا۔ جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئی یوں لگا جیسے سے کوئی احساس ہوا ہو۔ اس نے اسی انداز میں آنکھیں کھولی تھیں اور پھر اس نے جو الفاظ کہے ان میں سوالیہ انداز تھا، جیسے وہ آپ سے کچھ پوچھ رہی ہو۔ نمران نے کہا، میں نے محسوس نہیں کیا، سچی بات ہے، میں کسی قدر خوفزدہ ہو گیا تھا، حمید سنگھ نے اعتراف کیا۔ نمران کا کہنا درست ہے، شہباز بولا۔
دوسری بار بھی اس نے وہی جملہ دہرایا تھا اور انداز بھی مختلف نہ تھا۔ وہ کچھ پوچھ رہی تھی۔ نمران نے کہا، مگر کیا؟ کرنل مقبول بولے۔ اس سوال کا جواب کسی نے نہ دیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد ہرمیت سنگھ نے کہا، بہرحال میرا فیصلہ اٹل ہے۔ عائشہ کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے پیش نگاہ فیصلہ کریں گے۔ کرنل مقبول نے اس کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا، مناسب خیال ہے۔ یہ روانگی کب ہوگی؟ کل ہی چل دیں گے۔ جب ایک فیصلہ کر لیا ہے تو پھر دیر کا فائدہ نہیں۔ ہرمیت سنگھ نے کہا، میں اور نمران بھی آپ کے ساتھ ہی چلیں گے ہرمیت سنگھ۔ آپ لوگ بے فکر رہیں، میں تمام انتظامات کر لوں گا، کرنل نے کہا، اور پھر ان لوگوں سے اجازت طلب کر لی۔ ہرمیت سنگھ اور شہباز خان انہیں باہر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ہرمیت سنگھ بولا، بے مثال انسان ہے شہباز، ایک اعلیٰ ظرف ہے۔ میں اس کے یہ الفاظ کبھی نہیں بھول سکوں گا کہ اس نے اس عالم میں بھی اپنے بیٹے کے نکاح کی پیشکش کی تھی۔ حمید سنگھ بولا، خدا نے مجھے دوستوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت رکھا ہے۔ نمران کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ بہت پرعزم نوجوان ہے اور عائشہ کو بہت چاہتا ہے، حمید بولا۔ شہباز خان آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ تب ہرمیت سنگھ نے کہا، اب فوراً انتظامات شروع کر دو، خاص طور سے پلوشہ بھابھی کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں کیا کہنا ہے، اس طرح پلوشہ مطمئن ہو جائیں گی۔ باقی معاملہ تقدیر کا ہے، جو بھی تقدیر میں ہو۔ ٹھیک ہے، شہباز نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پھر وہ حمید کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلوشہ کے پاس پہنچ گیا۔ پلوشہ، عائشہ کا سوٹ کیس تیار کر دو، میرے لیے بھی چند جوڑے رکھ دینا، ہم ہرمیت سنگھ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ شہباز نے کہا، کیا طے کیا ہے آپ نے؟ پلوشہ نے پوچھا۔ علاج کریں گے عائشہ کا، اور تم اطمینان رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، شہباز خان نے کہا۔ کیا مطلب؟ پلوشہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ بھائی، تمہیں یہ تو اندازہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہے اسے کوئی موذی مرض نہیں ہے، بس ذہنی خلل ہے، جس کا اصل سبب دریافت کرنا ہے، اور یہ سبب دریافت ہو جائے تو علاج آسانی ہو جائے گا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلے یہاں کوشش کیے لیتے ہیں، اگر اس کوشش میں ہمیں ناکامی ہوئی تو پھر ہم اسے بیرونی ملک لے کر جائیں گے۔ تم جانتی ہو کہ بیرون ملک میں بڑے ذہنی امراض کے معالج ہیں۔ اندازہ یہی قائم کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا ذہنی جرک لگا ہے عائشہ کو جس سے اس کا ذہنی توازن منتشر ہو گیا ہے۔ بہتر علاج ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ فی الحال ہم ہرمیت سنگھ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور میں تم سے یہ درخواست کرتا ہوں پلوشہ کہ اب اس ناگہانی کے لیے خود کو تیار رکھنا اور ہمت کے ساتھ وقت گزارو۔ بات بالکل پریشان کن نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پلوشہ نے ایک سسکی لی اور مغموم لہجے میں بولی، خدا نے مجھے بے اولاد رکھا، لیکن خدا ہی گواہ ہے کہ اس نے مجھے کبھی اس کا احساس نہیں ہونے دیا۔ نہ جانے میری بچی کو کس کی نظر کھا گئی۔ میں تو اب بھی کہتی ہوں کہ اس پر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ ارے کم از کم کسی مولوی وغیرہ کو دکھا لیتے تو میرا اطمینان ہو جاتا، مگر میری سنتا کون ہے؟ پلوشہ نے کہا۔ پگلی ہو تم، کیوں نہیں سنتے ہم تمہاری، لیکن بس تم عورتوں کے انداز میں سوچ رہی ہو، وہ بات نہیں ہے جو تمہارے تصور میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تم سے انحراف نہ کرتا۔ مجھ پر اعتماد نہیں ہے تمہیں؟ شہباز خان نے کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ میں کب کہہ رہی ہوں؟ پلوشہ نے کہا۔ تو بس شہباز خان کی بیوی بنو، ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو۔ چلو شاباش، اب تیاریاں کرو، ہمیں کل ہی روانہ ہونا ہے، شہباز خان نے کہا۔ پلوشہ اس انداز سے کافی مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ بہرطور تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ رات کو تقریباً 8 بجے نمران بھی آ گیا اور اس نے بتایا کہ کل صبح تقریباً 10:30 بجے کی ٹرین سے ہمیں روانہ ہونا ہے، اور باقی تمام انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں۔ رات کے کھانے پر نمران کو روک لیا گیا۔ کھانے کی میز پر وہ سب پہنچ گئے اور کھانا لگنے کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اچانک ڈرائنگ روم میں عائشہ داخل ہو گئی۔ اس نے بال سنوارے ہوئے تھے، لباس البتہ وہی تھی، غالباً منہ ہاتھ وغیرہ دھو کر آئی تھی، اور اس وقت بالکل معتدل نظر آ رہی تھی۔ سب اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ان حالات میں اس کی اس قدر بہتر کیفیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک دم سنبھل کر اس کا استقبال کیا گیا۔ عائشہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے کھانے کے کمرے میں نہیں بلایا گیا؟ عائشہ نے کہا، او بیٹے، تمہاری طبیعت کچھ ناساز تھی، ہم نے خود سوچا کہ کھانا کھا لیا جائے۔ ان سے نہیں ملو گی؟ یہ تمہارے چچا ہرمیت سنگھ ہیں، شہباز خان نے کہا۔ مل تو چکی ہوں، عائشہ نے ہرمیت سنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ہرمیت سنگھ جلدی سے سنبھل گیا۔ ہاں ہاں، ہماری ملاقات ہو تو چکی ہے شہباز خان، تمہاری بھی بھولنے کی عادت خوب ہے۔ آؤ بیٹے بیٹھو، ہرمیت بولا۔ نمران محبت بھری نگاہوں سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہرمیت سنگھ کی نظر ایک بار نمران پر پڑی تو وہ اس سے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ یہ نوجوان عائشہ کے لیے بہت بڑا محافظ ثابت ہوگا۔ اس کی نگاہوں کا عزم بتاتا ہے کہ وہ عائشہ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ بہرطور عائشہ کھانے کی میز پر بیٹھ گئی۔ کئی دن کے بعد اس نے کھانے میں شرکت کی تھی
اور اس وقت اس کی حالت جس قدر بہتر نظر آ رہی تھی وہ بھی قابل غور تھی۔ اس کی اچانک بہتری کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ سوچنے کے لیے تو بہت سی باتیں تھیں، لیکن اس وقت کوئی کسی بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھانا شروع ہوا اور علیشہ نے بالکل صحت مندوں کے انداز میں ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کی۔ حمید سنگھ کی نظر بار بار علیشہ کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھی، لیکن وہ سر جھکائے کھانے میں مشغول تھی۔ پلوشہ بھی خوش نظر آ رہی تھی اور علیشہ پر صدقے واری ہوئی جا رہی تھی۔ کھانا ختم ہوا تو حمید سنگھ نے کہا، علیشہ بیٹے، آپ کی بیماری کی خبر سن کر ہم یہاں آئے اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ گھر لے کر جائیں گے۔ حمید سنگھ نے کہا، اوہ اچھا ہے انکل، کچھ تبدیلی آب و ہوا ہو جائے گی، میں آپ کے ساتھ جانے میں بہت خوش ہوں۔ علیشہ نے کہا، کل ہی چل رہے ہیں ہم لوگ، تمہارے لیے بھی تیاریاں کر لی گئی ہیں، حمید سنگھ نے کہا اور علیشہ مسکرانے لگی۔ امی بھی چلیں گی؟ علیشہ نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، امی بعد میں آ جائیں گی، شہباز خان جلدی سے بولا اور علیشہ خاموش ہو گئی۔ کیا خیال ہے یہاں سے اٹھا جائے؟ حمید سنگھ نے غیر محسوس انداز میں اشارہ کیا اور سب کرسیاں کھسکا کر کھڑے ہو گئے۔ نمران نے علیشہ سے کہا، آؤ علیشہ، باہر چہل قدمی کریں، موسم بےحد خوشگوار ہے۔ ہاں، تھوڑی بہت چہل قدمی کرنا ضروری ہے، حمید سنگھ نے کہا اور علیشہ خاموشی سے نمران کے ساتھ باہر نکل آئی۔ دونوں کوٹھی کے اکبی لان میں آ گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے علیشہ؟ اس سے پوچھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا نمران، مجھے کیا ہو گیا ہے، علیشہ نے الجھے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ نمران نے پوچھا۔ مجھے، علیشہ پرخیال انداز میں بولی۔ چند لمحات خاموشی میں رہ کر کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، میں نہیں جانتی نمران، یہ سب کیا ہے؟ میں نے سوچا ہے، بہت غور کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں پائی، بس ایک شیشہ سا ٹوٹتا ہے میرے دماغ میں، اور پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں بے بس ہو گئی ہوں، کوئی اور میری زبان بولتا ہے، میرے دماغ سے سوچتا ہے اور میں خاموش رہتی ہوں، میں اسے دیکھتی رہتی ہوں، جو کچھ وہ بولتا ہے میں اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، مگر ان لمحات میں مجھ پر ایک سرور سا طاری رہتا ہے، مجھے اس کا بولنا، اس کا سوچنا اچھا لگتا ہے، جب وہ احساس مجھ پر طاری ہوتا ہے تو میں ایک عجیب سی تشنگی محسوس کرتی ہوں، بڑی بےکلی محسوس کرتی ہوں، مجھے کسی کی تلاش ہے، جیسے مجھ میں کچھ گم ہو گیا ہے، جیسے میں نامکمل ہوں، مجھے اپنی تکمیل پسند ہے نمران، میں اسی احساس تلے رہنا چاہتی ہوں۔ نمران گہری نگاہوں سے علیشہ کو دیکھ رہا تھا، پھر سے کہا، یہ احساس تمہیں کب سے ہے علیشہ؟ کب سے؟ علیشہ نے پرخیال انداز میں کہا، اور اس کے بعد وہ دیر تک کچھ نہ بول سکی۔ نمران بھی خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد علیشہ نے کہا، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے نمران، شاید یہ احساس مجھے ہمیشہ سے ہے، اس وقت سے جب میں نے سوچنا سیکھنا شروع کیا تھا، میں خواب دیکھتی تھی کہ میں سو رہی ہوں، پھر میرے بدن سے ایک چمکدار خول اتر جاتا تھا، کوئی مجھ سے علیحدہ ہو جاتا تھا، پھر میرا ہاتھ پکڑتا تھا، مجھے اٹھا لیتا تھا، اور نمران پھر میں نہ جانے کیا کیا دیکھتی تھی، نہ جانے کیا، مجھے بالکل یاد نہیں، لیکن جو کچھ میں دیکھتی تھی اس سے مجھے خوشی ہوتی تھی، اور جب میں جاگتی تو مجھے دکھ ہوتا کہ میں کیوں جاگ گئی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ سب کچھ، وہ مجھ میں اعتماد پیدا کرتا تھا، مجھے احساس ہوتا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، سب کچھ، میں خود کو بہت طاقتور محسوس کرتی تھی، اور نمران، میں، علیشہ کہتی چلی گئی۔ ایک سوال کروں علیشہ، برا تو نہیں مانو گی؟ نمران نے کہا۔ نہیں نمران، برا کیوں مانوں گی؟ وہ اپنائیت سے بولی۔ علیشہ، میری کیا حیثیت ہے تمہاری نگاہ میں؟ نمران نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ علیشہ نے کہا۔ میرے اور تمہارے درمیان ایک رشتہ ہے علیشہ، اور مستقبل میں اس کی تکمیل ہونے والی ہے، اور کوئی تمہیں اور پسند ہے کہ تم اسے خود کو ضم کرنا پسند کرتی ہو؟ ان حالات میں میرا کیا ہوگا؟ نمران نے پوچھا۔ کیسی باتیں کرتے ہو نمران؟ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے میری بیماری قرار دینا، مجھ سے بددل نہ ہونا، بیماری کا علاج کرتے ہیں، ان سے ناراض نہیں ہوتے، علیشہ نے کہا۔ میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں میری زندگی، تم جو کچھ بھی کہہ رہی ہو، تم جو کچھ بھی ہو میری ہو، اگر ہمارے راستے میں کوئی دیوار آئی اور وہ دیوار ناقابل تسخیر ہوئی تو میں اسے توڑنے کی کوشش میں جان دے دوں گا، پیچھے نہ ہٹوں گا، یہ میرا عہد ہے۔ علیشہ، چٹانوں سے زیادہ ٹھوس سمجھ لینا اسے، نمران نے کہا۔ خدا کا شکر ہے، زبان تو کھلی آپ کی، بہت جذباتی ہو گئے آپ، علیشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ تھا، تمہارے لیے کب جذباتی نہیں تھا میں؟ نمران نے کہا۔ میرے ساتھ چل رہے ہیں حمید چاچا کے گھر؟ علیشہ نے پوچھا۔ ہر جگہ جاؤں گا، کائنات کے آخری سرے تک تمہارے ساتھ سفر کروں گا علیشہ، نمران بولا۔ واہ، آج تو مزہ آ گیا، ایسی گفتگو پہلی بار سنی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، علیشہ ہنستی ہوئی بولی۔ حمید سنگھ اور شہباز خان دور سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حمید سنگھ نے کہا، کچھ محسوس کر رہے ہو شہباز؟ کیا؟ شہباز خان بولا۔
وہ ہنس رہی ہے، وہ خوش ہے، اور میرے ذہن میں بارہا یہ خیال آ رہا ہے کہ جب سے اس کو میں نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا ہے وہ نارمل ہوتی جا رہی ہے۔ حمید سنگھ نے کہا۔ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو تم؟ شہباز خان نے پوچھا۔ ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس لاش کے پاس سے ملی تھی۔ اس کا لاش سے کیا رشتہ تھا کون جانے؟ شہباز خان نے گہری سانس لی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بہت بڑا المیہ ہے یہ حمید سنگھ، ہم بھول گئے تھے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ یہ سب کچھ یاد کرنا پڑے گا۔ شہباز خان بولا، حقیقتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اب خود کو مضبوط کرو، نہ جانے آگے کیسے کیسے واقعات سے سابقہ پڑے۔ حمید سنگھ بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔